سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے۔ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے۔ میں قبر میں جا کر کے فرشتوں سے کہوں گا اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر دیکھ لیں کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد احمد مختار کریں گے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ ہم جیسے گنہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے، ہم حشر میں سرکار کا دیدار کریں گے۔ حاضرین، یہ تھے شاعر اسلام استاد الشورا حضرت الحاج مبارک حسین مبارک صاحب قبلہ، جن کی نعتیہ شاعری اور انقلابی تیور آپ ملاحظہ کر رہے تھے۔ منبر ناز پر ایک پاک باز لہجہ، ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسیں، بڑے بڑے مشاعرے، جن کی کامیابی، شرکتوں کی کامیابی سے، جن کی نعتیہ شاعری کے تیور سے، جن کے انداز سے، جن کی فکروں کی چھتر چھایا سے، محبتوں کے اس پاکیزہ ماحول کو جو اور مزید بلندیاں عطا کرنے والا لہجہ، جسے پورا ہندوستان اور عالمی دنیا کے طور پر جسے شاہ نواز حسان کے نام سے جانتی ہے دنیا، اور کیوں نہیں اسے اس نام پر فخر ہوگا، کیونکہ نسبت جو تعلق جو جوڑا ہے ثناخان مصطفیٰ مداح بارگاہ حبیب رسول انام حضرت حسان ابن ثابت سے ہے۔ حاضرین، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی انشاءاللہ علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، ان کا خطاب سنیں گے۔ ان کی تقریر کے درمیان انشاءاللہ محافظ ناموس رسالت علامہ غلام جیلانی صاحب قبلہ، غلام مفتی سلمان ازہری صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ سرکار کی عظمتوں سے، ان کی رفتوں سے، ان کی سیہ جمیلہ سے، جبل ابو قبیس پر جو ان کی محنت شاقہ سے، مکے کے ماحول میں ان کے تبلیغ سے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو مشکلات آئیں ان تمام چیزوں سے، طائف کے میدان میں جو سنگ باری ہوئی حضور اکرم پر، ان چیزوں کو یاد کر کے، سفر کی ہجرتوں کو، مشقتوں کو، کربتوں کو، کراہتوں کو برداشت کرنے والے آقا کی عظمتوں کو اگر نہ سمجھا جائے یا دل میں نہ بٹھایا جائے تو یہ صرف اسلام سے ناانصافی نہیں ہے، یہ صرف عشق سے ناانصافی نہیں ہے، بلکہ یہ ماحول کی بھی ناانصافی ہے، سماج سے بھی ناانصافی ہے، ضمیر سے بھی ناانصافی ہے، اور انسانیت سے بھی ناانصافی ہے۔ آقا کریم کی محبت بڑی عظیم محبت ہے۔ بس ایک بات میں بتاتا ہوں، بڑے لوگ ہیں منبر ناز پر، مبارک بھائی اور شاہ نواز حسان صاحب قبلہ، ایک بات میں سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے، غور سے سنیے گا اس چیز کو، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہم حضور کے غلام ہوئے تو کیسے ہوئے۔ آج نہ حضور کی ویڈیو موجود ہے، نہ اللہ کے نبی کی کوئی تصویر موجود ہے، نہ وائس کلپ ہے حضور کی، نہ بظاہر حضور کا کوئی مجسمہ ہے۔ کیا بات ہے کہ 1400 سال، پونے 1500 سال ہو گئے، آج حضور کے نام پر بچہ بچہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ وہ کون سی مقناطیسیت ہے، وہ کون سی کیپیسٹی ہے جو ہمارے دل کو حضور کی طرف کھینچ رہی ہے؟ ارے بھائی، کسی سے محبت کرنے کے لیے اس کی پکچر ہونی چاہیے، ویڈیو ہونی چاہیے، بایوگرافی ہونی چاہیے، اس کی سوسائٹی، اس کی سماج، اس کے تعلقات کے زاویے ہونے چاہیے، مگر حضور کا بظاہراً کچھ موجود نہیں ہے۔ مگر ہمارے گاؤں کا بچہ بھی اس نام پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بات سنیے گا، اور اگر ایمان اجازت دے تو اس اپنے گھر تک لے جانے میں محفوظ کیجئے گا کہ حضور ہیں کیسے، حضور ہیں کون۔ غور سے سنیے گا ان چیزوں کو۔ ایک صحابی ہیں، پہلے صحابی نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے ان کا مکے کا ماحول یہ تھا کہ ایک چوک اور چوراہے پر صبح جب ہوتی تھی تو سب لوگ اپنی تلواریں لے کر کے کھڑے ہوتے تھے اپنے سردار کے سامنے کہ میں نے 4 لوگوں کو قتل کیا رات میں نے 10 لوگوں کو قتل کیا، 15 لوگوں کو قتل کیا۔ فلاں کوئی شخص کہتا کہ میں نے 10 قبیلے کو لوٹا، 2 قبیلوں کو لوٹا، جو سب سے زیادہ قتل کرتا تھا اسے سب سے زیادہ انعام دیا جاتا تھا۔ اتنا بڑا مکے کا ماحول تھا یہ۔ علامہ پیر کرم شاہ ازہری فرماتے ہیں کہ مکے کا یہ ماحول تھا، ایک شخص تھا
وہ شخص اپنے گھر میں رات کی تنہائیوں میں آتا ہے، اور جس کی ہر دن اگر مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو 15 دن وہ شخص انعام جیتتا تھا قتل کے معاملے میں، اتنا بڑا قاتل تھا۔ ایک دن وہ رات میں گھر میں آتا ہے، کپڑا لیتا ہے، کچھ مرہم لیتا ہے، دوا لیتا ہے، اور دوڑا دوڑا اپنے گھر سے نکلتا ہے رات میں۔ بیوی دیکھتی ہے کہ خلاف قیاس جو شخص رات میں تلوار لے کر نکلتا تھا آج کپڑا اور دوا لے کر نکل رہا ہے۔ پیچھے پیچھے بیوی گئی اور دیکھتی ہے کہ وہ شخص جو ہے کام کیا، کام کرنے کے بعد وہ بیوی گھر آ جاتی ہے، وہ شخص واپس آتا ہے اپنے گھر میں، دیکھتا ہے کہ بیوی زار و قطار رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے بیوی۔ پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ جو انسان کی گردن نکالنے پر حیا محسوس نہیں کرتے تھے، شرم نہیں آتی تھی آپ کو، اتنا قتل کرتے تھے آپ، آج میں جب آپ کو رات میں گھر سے کپڑا لیتے ہوئے، دوا لیتے ہوئے نکلی تو مجھے لگا کہ آپ کسی غیر عورت کے پاس جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کا پیچھا کیا اور کیا دیکھا کہ آپ گئے اور ایک کتے کا بچہ ہے جس کے پیر سے خون نکل رہا ہے، اس کے کتے کے بچے کے پیر پر مرہم لگایا، کپڑا لگایا اور اس کے زخم کو صاف کیا، پانی پلایا۔ میں رو رہی ہوں کہ اتنا بدلاؤ کیسے آیا، اتنا پریورتن کیسے آیا، اتنا ضمیر کیسے جاگا۔ وہ شخص رونے لگتا ہے اور کہتا ہے میں نے تجھے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ تو قبیلہ بنو سلیم کے سردار کی بیٹی ہے، کہیں تم مکے میں اعلان نہ کر دے اور میں قتل نہ کیا جاؤں۔ جان لے میں قتل کرتا تھا، مگر آج جب کتے کے زخم کو دیکھا ہوں تو میرے دل رو دیے ہیں، صرف اس لیے کہ میں 4 دن پہلے محمد پر ایمان لا چکا ہوں۔ میں جب سے حضور پر ایمان لایا ہوں، میں انسان کا قتل کرتا تھا تو ہچکچاتا نہیں تھا، آج کتے کے پاؤں کے زخم کو دیکھا ہوں تو میرے دل سے رونا آ گیا ہے۔ یہ میرے حضور کا تعلق تھا۔ میرے حضور نے ماحول کو بدلا، سماج کو بدلا، سوسائٹی کو بدلا، اور خدا کی قسم ایسا بدلا کہ رہتی دنیا تک صداقت انتظار کرتی رہ جائے گی کسی ابوبکر صدیق کا۔ ایثار و استقامت ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کریں گے کسی ابو ذر غفاری کی۔ حیا و استقامت کی روح منت و سماجت کرے گی عثمان ذوالنورین کا۔ ایثار و استقامت کبھی پھر فریاد کریں گے کوئی آ جائے عمر ابن خطاب، شجاعت کے دامن پھیلا کر کے دعائیں مانگے گی کسی مولائے کائنات کی۔ میرے حضور نے رہزنوں کو راہبر بنا دیا، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی حضور نے ان کو محافظ بنا دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بس اسی لیے کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے۔ بس یہ 2 شعر سنیں انشاءاللہ، اس کے بعد شاہ نواز حسان صاحب قبلہ اور علامہ غلام جیلانی ازہری اس خطیب کا نام ہے جو وقت اور حالات کے نبض پر انگلی رکھ کر کے گفتگو کرنے والی ذات ہے۔ کب کیسا ماحول ہے، سوسائٹی کہتی ہے، سماج کو ضرورت کس چیز کی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو وائس کہا جاتا ہے۔ اس خطیب کا نام علامہ غلام جیلانی ازہری، انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ 4 مصرع پڑھتا ہوں اعظم چشتی پاکستان کا، کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ اب شعر سنیں کھڑگپور والے، مبارک بھائی شعر سنیں، کہ خدا کی بات اپنی زبانی کرنے آئے تھے، محمد اپنے رب کی ترجمانی کرنے آئے تھے۔ انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، انہیں روحوں کو، ذہنوں کو، دلوں کو فتح کرنا تھا، وہ پتھر جیسے انسانوں کو پانی کرنے آئے تھے۔ اور نہ آئی ہم کو اپنی ذات سے بھی دوستی کرنی، وہ اپنے دشمنوں پہ مہربانی کرنے آئے تھے۔ نہ آئی ہم کو اپنی ذات سے بھی دوستی کرنی، جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، ایک امی نے غار حرا میں اقرا کا اعلان کیا۔ مبارک بھائی شاعری دیکھیں کہ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، ایک امی نے غار حرا میں اقرا کا اعلان کیا۔ میرے شفیق نبی نے ایسا لمحہ بھر بھی سوچا نہیں، کتنے ظلم کیے اور کتنے کیا نقصان کیا۔ میرے شفیق نبی نے ایسا لمحہ بھر بھی سوچا نہیں، کس نے کیسا ظلم کیا اور کس نے کیا نقصان کیا، ذہل جدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا۔ آئیے محبتوں کے ماحول میں سخنوری کا وہ باز کمال لہجہ جس نے لہجوں کی آفاقیت پڑھ کر کے انقلابی تیور برپا کیا ہے، جسے دنیا حضرت شاہ نواز حسان کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے محبت سے ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، یہاں سے وہاں تک لگے کہ آپ کھڑگپور کی زمین پر بیٹھ کر کے اپنی فکروں کے پروں کو اور تقویت دے رہے ہیں۔ ذرا محبت سے ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائے
نعرہ تکبیر. اور ذرا محبت سے دل لگا کر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ یہ گلا جو ہے نا یہ بھی حضور کے صدقے میں ملا ہے, یہ ہاتھ بھی حضور کے صدقے میں ہے, تو اٹھاؤ ہاتھ کو حضور کے صدقے میں, آواز نکالو حضور کے نام پر ذرا محبت کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, پیغمبر اسلام, عظمت اسلام, تاجدار ختم نبوت, سنی رضا کمیٹیز, مسلک اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ان چار مصروں کے ساتھ ملک ہندوستان کے اس باوقار لہجے کو کفیل امبر صدائے عرض تمنا کے تکمیل کی دعوت دے رہا ہے کہ در و دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے, میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے. در و دیوار پر کاغذ رگڑ کر نعت لکھنی ہے, میرے آقا تیری جالی پکڑ کر نعت لکھنی ہے. میں مداح محمد ہوں, وہ مداح زمانہ ہے, مجھے تو روبرو اس کے اکڑ کر نعت لکھنی ہے. میں مداح محمد ہوں, وہ مداح زمانہ ہے, مجھے تو روبرو اس کے اکڑ کر نعت لکھنی ہے. اور ابھی تو قدسیوں سے مرحبا کی داد لینی ہے, ابھی تو نیکیوں سے لڑ جھگڑ کر نعت لکھنی ہے.